کشمیر کے جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے شوہر جگو کسان کے ساتھ رہتی ہے۔ ٹونی چڑیا کے 2 بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ جگو کسان کیلے کی فصل اگایا کرتا تھا اور اس سال ان کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی۔ ٹونی چڑیا کیلے کی اچھی فصل دیکھ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے، اس دفعہ اوپر والے کے کرم سے ہماری فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس دفعہ جو اس فصل کے پیسے آئیں گے ہم ان سے اپنے پکے گھر بنائیں گے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول میں کروائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے اس دفعہ سارے سپنے پورے ہو جائیں گے۔ ہاں، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ اوپر والے کو ہماری غریبی پر ترس آ گیا ہے۔ جتنی اچھی فصل ہماری ہوئی ہے اتنی کسی کی بھی اچھی فصل نہیں ہوئی۔ میں کل ہی شہر جا کر یہ ساری کیلے کی فصل بیچ دوں گا۔ اگلے دن جگو کسان جب اپنی فصل کو لے کر شہر بیچنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے، پاپا آپ اس دفعہ میرے لیے شہر سے کیا لے کر آئیں گے؟ ارے بیٹی، تو ہی بتا دے، جو تو کہے گی میں وہی لے کر آؤں گا تیرے لیے۔ پاپا آپ میرے لیے شہر سے گڑیا لے کے آنا۔ اور میرے لیے چابی والا بندر لے کے آنا۔ ٹھیک ہے، اب اپنے پاپا کو جانے دو، ان کو دیر ہو رہی ہے۔ جگو کسان اپنی کیلے کی فصل کو لے کر خوشی خوشی شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ مارکیٹ میں پہنچتا ہے وہاں جا کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں تو اور بھی اتنے زیادہ پرندے اپنی کیلے کی فصل لے کر آئے ہوئے تھے اور مارکیٹ میں تو کیلے کی فصل کا کوئی خاص ریٹ بھی نہیں ہے۔ اوہو، منڈی میں تو کیلے کی قیمت بہت کم ہے۔ اگر اتنی کم قیمت ملے گی تو اس میں تو میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا جو ہم نے کیلے اگانے پر کیا تھا۔ اس سے تو میری مزدوری بھی نہیں ملے گی۔ میں یہاں اپنے کیلے سیل نہیں کروں گا۔ جگو کسان اپنی کیلے کی فصل کو بیچے بنا ہی واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ تو شہر گئے تھے کیلے بیچنے کے لیے لیکن آپ تو سارے کیلے اٹھا کر واپس آ گئے ہیں۔ جگو کسان بڑے دکھ بھرے انداز میں منڈی کا ریٹ اور وہاں کے حالات اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ اوہو یہ کیا ہو گیا، ہمارے تو سارے سپنے ٹوٹ گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ اس طرح کرو، یہ کیلے کمرے میں رکھ دو، ہم آج سے یہ کیلے کھا کر ہی گزارا کریں گے۔ اس طرح ٹونی کا خاندان کیلے کھا کر گزارا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن جب ٹونی چڑیا اپنی بیٹی رنکی کو کھانے کے لیے کیلے دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا ماں آپ ہمیں ہر روز کیلا کھانے کے لیے دے دیتی ہیں؟ میں تو یہ کیلے نہیں کھاؤں گی، میں کھا کھا کر تنگ آ چکی ہوں۔ اس کا بیٹا بھی بولتا ہے کہ ماں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اب تو کیلے کھانے کو دل بھی نہیں کرتا۔ رنکی چڑیا اور اس کا بھائی جب کیلے کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو ان کی ماں ٹونی پریشان ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں رنکی کہتی ہے کہ ماں کیسا ہوگا کہ اگر آپ ہمیں ان کیلے کی چپس بنا کر دے دیں۔ ٹونی چڑیا کو بھی اپنی بیٹی رنکی کا یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے اور وہ کیلے کی چپس بنانے کے لیے چلی جاتی۔ اوہو اب یہ کیا ہوا، تیل تو ختم ہو گیا ہے، اب میں چپس کیسے بناؤں؟ چلو ایسا کرتی ہوں کہ بنا تیل کے ہی چپس بنا دیتی ہوں۔ ٹونی چڑیا بنا تیل کے ہی کیلے کی چپس بنا کر رکھ دیتی ہے اور اپنے بچوں کو کھانے کے لیے بلاتی ہے۔ جب رنکی کیلے کی چپس کھاتی ہے تو وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ماں یہ تو آپ نے پہلے سے بھی زیادہ مزیدار بنائی ہیں۔ یہ بات سن کر ٹونی کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ میں یہ کیلے کی چپس بنا کر بیچنا شروع کر دوں، اور وہ کیلے کی چپس بنا کر دوسرے پرندوں کو بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹونی نے جب کیلے کی چپس بنا کر بیچنا شروع کی تو بہت سے پرندے اس کی دکان پر کیلے کی چپس کھانے کے لیے آئے اور انہوں نے ٹونی چڑیا کو بتایا کہ آپ کی چپس بہت اچھی ہیں۔ ٹونی چڑیا کے پاس بہت سے پیسے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ ٹونی چڑیا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو جی، شاید یہی اوپر والے کو منظور تھا کہ ہم لوگ مارکیٹ میں اپنے کیلے سیل کرنے کے بجائے خود یہاں پر اپنا کاروبار شروع کریں، اور دیکھیں ہمیں یہ فصل کتنی زیادہ راس آئی ہے۔ اب تو میں کہتی ہوں کہ آپ ہر سال کیلے کی فصل ہی اگایا کریں۔ اور وہ ساتھ میں اپنے شوہر کو کچھ پیسے دیتی ہے تاکہ وہ اس کے بچوں کا کسی اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن کرا دے۔ اب جگو ہر سال کیلے کی فصل اگاتا ہے
और टोनी चिड़िया उनकी चिप्स बनाकर परिंदों को सेल करती है। इस तरह वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारे लिए ऊपर वाले ने कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा प्लान कर रखा हो। बस हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए और हमें मायूसी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि जो हम लाइफ में करना चाह रहे हों वो हमारे लिए बेहतर ना हो, बल्कि वो हमारे लिए सही हो जिसका हमें किस्मत चांस देती है। इसलिए ज़िंदगी में अगर कोई आपको मौका मिले कुछ नया करने का तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं और मायूसी से बिल्कुल दूर रहें।